ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں برے کام کرتا رہوں اور گرفت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، 5 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرو، تجھے کوئی گرفت نہ ہوگی۔ پہلی یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہے کہ رازق تو وہی ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ فرمایا، تو یہ کب مناسب ہے کہ تو جس کا کھائے اس کی نافرمانی کرے؟ دوسری یہ کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر کر۔ اس نے کہا، تمہارا ملک اسی کا ہے، پھر میں کہاں نکلوں؟ فرمایا، یہ تو بہت بری بات ہے کہ جس کے ملک میں رہو اس سے بغاوت کرنے لگو۔ تیسری یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا بید بھی جانتا ہے۔ فرمایا، تو یہ کب مناسب ہے کہ تو اس کے ملک میں رہے اور اسی کے سامنے گناہ کرے؟ چوتھی یہ کہ جب ملک الموت تیری جان لینے کو آئے تو اسے کہہ کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ اس نے کہا کہ وہ مہلت کب دیتا ہے؟ فرمایا، تو یہ مناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ۔ پانچویں یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہو کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا، وہ زبردستی لے جائیں گے۔ فرمایا، تو اب خود ہی سوچ کہ کیا گناہ تجھے زیب دیتا ہے؟ وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا رزق کھاتا ہے، اس کے ملک میں رہتا ہے، اور پھر اس کا رزق کھا کر اس کے ملک میں رہ کر اس کے حکم کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، اور اس کی یہی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔